अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़े मोहब्बत की एपिसोड 27 लेकर हाज़िर हुए हैं। और ये स्टार्ट करें तो उससे पहले आप टारगेट देख लीजिएगा, बहुत छोटा टारगेट है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा नहीं कर सकते, प्लीज़ सब टारगेट पूरा किया कीजिए। मैं जब पता है मैं एपिसोड रोकती हूँ ना 2-3 घंटे के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। आप यकीन करें, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने रीडर से लिसनर्स को परेशान करूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए, आप भी तो मुझे कितना परेशान करते हैं। मुझे मुझे भी तो तकलीफ़ होती है ना। मैं आपसे कितनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट को आप सुनते ही नहीं हैं। और पता नहीं क्यों आप लाइक नहीं करते। मैं फिर कोई बात कहूँगी तो फिर आप लोग शायद उस वो बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन फिर वही बात हो जाती है। लेकिन जो करते हैं मैं फिर कहूँगी, मैं बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा जी, एक बात है, मैं पोस्ट पर बताऊँगी वो। और मुझे अपने कुछ रीडर्स से शिकायत है कि वो उस गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो गलत कर रहे हैं आप उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। आप ज़ेबा ख़ान का नॉवल का नेम चुरा रहे हैं। आप ज़ेबा ख़ान के नॉवल के कैरेक्टर्स के नेम चुरा रहे हैं, और पूरा पूरा चुरा रहे हैं। मतलब आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मतलब आप उनको पढ़ रहे हैं और फिर उनको उसी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब हद होती है। आप मतलब किसी चोर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक चोर को चोरी करने पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ जो मेरे बहुत बहुत लॉयल रीडर्स हैं, उन्होंने उस जो भी वो चुरा रहा है उसको खरी खोटी सुना दी है, अच्छे से सुना दी है। और मैं भी अगर वो नहीं बाज आएँ तो फिर मैं भी उन्हें कॉपीराइट भेजने का सोच रही हूँ। तो वो तो मैं चलिए वो मेरा मेरा अपना होगा कि मैं उन्हें कब कॉपीराइट भेजती हूँ। हो सकता है मैं आज भेज दूँ, हो सकता है कल भेज दूँ। लेकिन मुझे अपने उन रीडर से बड़ी शिकायत है जो यहाँ पर मेरी मेहनत पढ़कर, मेरा पूरा नॉवल पढ़कर, मेरी मेहनत पढ़कर, मेरे कैरेक्टर पढ़कर दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। हद है यार, मत किया कीजिए। उनको गलत, वो गलत कर रही हैं, उनको गलत होने का एहसास दिलाई कि आप गलत हैं। आप किसी का नॉवल नेम नहीं चुरा सकती, किसी के कर मतलब नॉवल नेम तो छोड़िए, उन्होंने तो करेक्टर्स के सारे नेम चुरा लिए। मेन लीड क्या, मेन लीड के भाई बहन क्या। मैं तो सोच रही हूँ कि कहीं कल को वो मेरा पूरा का पूरा एपिसोड कॉपी पेस्ट ना कर दें। लेकिन खैर उससे पहले इंशाल्लाह मैं उनका काम, उनको उनकी फील्डिंग सेट करती हूँ। कॉपीराइट स्ट्राइक में उनको भेजने का सोच रही हूँ। तो इंशाल्लाह देखिएगा, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी जाती है। फिर भी बाकी सब चीज़ें मैं आपको बाकी पोस्ट पर बता दूँगी। चले पड़ते हैं नावल की जानिब। मिल गई तुम्हें फुर्सत अपनी मोरे के पास आने की। इसके कमरे में आते ही ज़र बीबी ने मुस्कुराकर इस पर तंज किया। आपने जनान से क्या कहा है? इसकी बात को नज़रअंदाज करते बख्त खान ने संजीदा लहजे में पूछा तो ज़र बीबी बख्त खान के चेहरे और लफ्ज़ों की संजीदगी देखकर खामोश हो गई। बताएं बुरे, क्या कहा है आपने जनान से? इनके करीब आकर बख्त खान ने संजीदगी से पूछा। अब जो चेहरे पर संजीदगी थी ज़र बीबी ने इसके अब जो चेहरे पर संजीदगी थी ज़र बीबी ने इससे पहले कभी भी इसके चेहरे पर इतनी संजीदगी नहीं देखी थी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का कर भेजा है कि जाओ अपनी मोरे से सवाल जवाब करो, कर आओ। ज़र बीबी ने सीने पर हाथ बांधकर बख्त खान की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, इसने मुझे नहीं भड़काया, इसने मुझसे अपने दिल की बात की थी। बख्त खान ने कहा, अच्छा बात की थी, तब तुम्हारे ये तेवर हैं। ज़र बीबी ने बख्त खान के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे आप इतना बताएं, जब मैं आपको बता कर गया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है,
تو پھر ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو اس سے تبھی کرنی تھی، جو آپ اسے ارجنٹ اپنے پاس بلا رہی تھی؟ اور اگر چلیں وہ نہیں بھی آئی تھی تو آپ جا کر اس سے بات کر لیتی، لیکن آپ نے تو جا کر اس پر غصہ کیا، اس کو بھلا برا کہا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حد تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپاہج تک کہہ دیا۔ آپ کو احساس ہے مورے کہ آپ کس طرح کی بات کر کر آئی ہیں، اس کا کتنا دل دکھا کر آئی ہیں؟ بخت خان بے لچک لہجے میں ان سے استفسار کر رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اپنے غصے کو قابو کیے بخت خان کی بات سن رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں مورے، جواب دیں میری بات کا۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ کو احساس ہے کہ آپ نہیں ہیں مجھے احساس، اور نہ مجھے اس عورت کا احساس کرنا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں اس سے، بے انتہا نفرت۔ مجھے اس کا وجود اپنے گھر میں گوارا نہیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں میرے دل میں آگ بھرنے لگتی ہے۔ انہوں نے غصے اور نفرت سے بخت خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کے باوجود آپ کو اس سے کام تھا، جبکہ آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حیرت ہے، نفرت کے باوجود آپ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کام تھا آپ کو اس سے؟ بخت خان ان کی بات پکڑ کر بولا۔ بیوی کی زبان بول رہے ہو بخت خان؟ زر بیوی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر غصے سے کہا۔ نہیں، حق کی بات بول رہا ہوں۔ بخت خان نے تمیز کے دائرے میں رہ کر انہیں جواب دیا۔ وہ عورت تمہیں تمہاری مورے کے خلاف بھڑکاتی ہے اور تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ اس عورت کو کوئی اور کام نہیں ہے یا تمہارے پاس اس کی بکواس سننے کا بہت وقت ہے؟ انہوں نے بخت خان کے جنان کے لیے بولنے پر اس کی سائیڈ لینے پر نفرت اور غصے سے پوچھا۔ وہ میری بیوی ہے مورے، اپنے دل کی بات تو مجھ سے ہی کہے گی۔ بخت خان نے بیوی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے بیوی سے محبت ہو گئی ہے، اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس گئے ہو۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا تو بخت خان کے محبت کے نام پر بخت خان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ چہرے کا رنگ لمحے بھر میں تبدیل ہوا تھا۔ کچھ تو تھا اس محبت لفظ میں جس نے رگوں میں بہتے خون کی گردش کو بڑھا دیا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ انہوں نے بخت خان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے برگلائیں مت مورے، میری بات کا جواب دے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ ایسا؟ وہ بہت معصوم ہے مورے، پلیز اس کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کیجیے۔ وہ آپ کے رویے سے بہت دکھی ہو گئی ہے، بخت خان نے کہا، اور میں تمہارے رویے سے بہت دکھی ہو گئی ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم وہی بخت خان ہو جو 2 مہینے پہلے اس عورت کو اپنے گھر لا کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس عورت سے کوئی مطلب نہیں، تمہیں اس عورت سے کوئی سروکار نہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اس عورت کے گنگان گاتے رہتے ہو؟ انہیں بخت خان کا جنان کی طرف مائل ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو دشمن کی بیٹی کے حصار میں گرفتار ہوتے دیکھ کر ان کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اپنی بھتیجی کو بخت خان کے ساتھ دیکھا تھا، اب اپنی بھتیجی کی جگہ جنان کو دیکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جنان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس دشمن کی بیٹی ان کی بھتیجی کی جگہ پر قابض ہو چکی ہے۔ یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے
بس میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا ہوں، آپ بھی اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ بخت خان نے ان کے بازو کو تھام کر رسانیت سے کہا، یہ اللہ کی مرضی تھی یا تمہارے داڑ جی کی؟ انہوں نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا نہیں ہل سکتا، ہماری اگلی سانس نہیں چل سکتی، پھر اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بنا کیسے ہو سکتا تھا مورے؟ میرا اور اس کا ساتھ اور جوڑوں کی طرح عالم ارواح سے ہے۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کا نصیب تھے تو ہمیں ایک دوسرے سے ہی ملنا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، بس آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ میری پیاری مورے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز میری خاطر جنان کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ یہ سوچیں وہ آپ کے بخت کی بیوی ہے، میری خوشی کے لیے اسے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ آپ اسے سمجھیں، اسے جانیں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اسے جاننے لگیں گی تو وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ بخت خان ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کہہ رہا تھا۔ بخت خان جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زر بی بی نے اس کی تان کو جنان پر ٹوٹتے دیکھ کر غصے سے کہا، مورے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات کاٹ کر انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا، آپ غلط کر رہی ہیں۔ بخت خان نے کہا، اور مجھے اس کا بالکل افسوس نہیں ہے، جا سکتے ہو تم یہاں سے۔ انہوں نے غصے سے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو بخت خان افسوس سے ایک نظر ان پر ڈالتا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا نفرت کرتی ہوں۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا ہے، اب دیکھنا میں اس کا کیا حال کروں گی، اسے کس طرح تکلیف دوں گی۔ انہوں نے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ بخت خان ان کے کمرے سے الجھتا ہوا نکلا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کن لفظوں میں اور کس طرح سے اپنی مورے کو سمجھائے۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ ان سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا بخت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا جنان سو چکی تھی۔ اسے بچوں کی طرح سکڑے سمٹے سوتے دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹوٹ آئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے جو ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے اب وہ خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کے بالوں پر لب رکھ کر اپنی الماری سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر دان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت ٹینشن میں تھا اور ٹینشن میں سگریٹ اس کی لازم غذا تھی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور ایک گہرا کش لے کر اس کا دھواں اپنے اندر اتارتا اپنے اندر اٹھتی بے چینی کو کم کرنے لگا۔ اس نے ایک سگریٹ پی کر دوسرا سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا۔ پھر جب وہ تیسرا سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے یوں ہی پلٹ کر اندر کمرے میں دیکھا اور جنان پر نظر پڑتے ہی اسے جنان کی کل کی بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ریلنگ پر رکھ کر بجھا دیا اور ایک گہرا سانس بھر کر ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتار کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ جنان کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اسے لیٹے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے پتہ نہیں اسے کون سا احساس ہوا، وہ اٹھا، ڈریسنگ روم میں آ گیا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے لائٹ جلائی اور جنان کا سوٹ کیس دیکھنے لگا۔ سوٹ کیس ایک کونے میں رکھا تھا۔ وہ 2 مہینے سے اس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی
لیکن ابھی تک اس کا سامان، اس کے کپڑے اس سوٹ کیس سے نہیں نکلے تھے۔ وہ انہی میں سے نکال کر کپڑے پہنتی تھی اور شاور لے کر اپنے کپڑے ہاتھوں ہاتھ دھو کر وہ دان میں ہی سکھا کر واپس سوٹ کیس میں رکھ دیتی تھی۔ بخت خان اس کے سوٹ کیس کو دیکھتا آگے بڑھا اور سوٹ کیس اٹھا کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے جنان کے سوٹ کیس کو صوفے پر رکھا اور اپنی الماری کھول کر اس میں جنان کے کپڑوں کے لیے جگہ بنائی۔ اس کے کپڑوں کے لیے جگہ بنا کر بخت خان نے اس کے سوٹ کیس کو کھولا اور اس کا ایک ایک سوٹ ہینگرز میں لٹکا کر اپنے کپڑوں کے برابر میں لٹکا دیا۔ پھر اس کا پرسنل سامان بھی ایک اسپیس سیور باکس میں رکھ کر کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ جنان کے کپڑے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا۔ دل کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور جنان کا سوٹ کیس بند کر کے ڈریسنگ روم میں ہی اسی جگہ رکھ کر دوبارہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ خان جلدی اٹھو۔ بخت خان جو گہری نیند میں سو رہا تھا، جنان کے جھنجھوڑنے پر بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا یار، سونے دو، بہت تیز نیند آ رہی ہے۔ کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے اپنی نیند پوری کرنے کا۔ بلینکٹ سے چہرہ نکال کر بخت خان نے کہتے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ بلینکٹ میں چھپا لیا۔ جس رنگ کی انگیجمنٹ کی وجہ سے اس نے 2 دن کی چھٹی لی تھی، اس لیے آج وہ فجر کی نماز اور ورک آؤٹ کے بعد دوبارہ سو گیا تھا۔ خان، تم نہیں سو سکتا، جلدی اٹھو، ہم کو تم کو کچھ بتانا ہے، جنان نے کہا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ بخت خان نے اس کی بھیگی آواز سن کر کہا۔ خان، ہمارا کپڑا چوری ہو گیا، کوئی ہمارا سوٹ کیس سے ہمارا کپڑا لے گیا۔ کہتے کہتے وہ رونے لگی اور بخت خان جو گہری نیند میں تھا، اس کے کپڑے چوری کی بات پر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بخت خان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ ابھی بھی بلینکٹ میں ہی چھپا ہوا تھا۔ ہاں، ہم سچ کہہ رہا ہے خان، ہمارا کپڑا چوری ہو گیا۔ چور ہمارا سارا کپڑا لے گیا ہے خان، جنان نے اس کے بازو پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ بخت خان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہ کر سکا۔ تم کیا کر رہا ہے؟ اس کے ہنسنے پر جنان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کھانسی آ رہی ہے، کہتے ہوئے بخت خان ہنستے ہوئے کھانسنے لگا اور تھوڑی دیر میں خود کو کمپوز کر کے بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ بخت خان کے اسے دیکھنے پر وہ اور رونے لگی۔ خان، چور ہمارا سارا کپڑا لے گیا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بخت خان اس کی بات سنتا اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں تھا تمہارا کپڑا؟ بخت خان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا سوٹ کیس میں، اور سوٹ کیس ڈریسنگ روم میں رکھا تھا۔ ابھی ہم چینج کرنے کے لیے گیا تو اس میں ہمارا کپڑا نہیں تھا اور باقی سامان بھی نہیں تھا، وہ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ بخت خان نے پولیس والوں کے انداز میں پوچھا۔ ہم کو کیا پتا خان، تم پولیس والا ہے، تم پتہ لگاؤ کہ کون ہمارا کپڑا چوری کر کے لے گیا۔ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے جنان نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔
मैं ये पता लगाऊं कि तुम्हारे कपड़े कौन चुरा कर ले गया। बख्त खान ने कदरे हैरान होकर पूछा। हाँ, इसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। मैं एसपी बख्त आलमगीर खान हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ता हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े चोर को मैं तुम्हारे कपड़े चोर को पकड़ूंगा। बख्त खान ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर दोबारा लेटने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे जनान ने नाकाम बना दिया। तो तुम पुलिस वाला है तो तुम पुलिस वाला तो है ना, और पुलिस वालों का काम होता है चोरों को पकड़ना। तुम भी हमारा कपड़ा चोर को पकड़ो। खान, हमारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या पहनेगा अब? इसने हिचकी लेते हुए कहा। जनान, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। तुम्हारे कपड़े कोई चोर कैसे ले जा सकता है, और वो भी मेरे कमरे से? मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और चोर आकर चोरी करके ले जाएगा, वो भी तुम्हारे कपड़े। वाह, क्या चोर है! बख्त खान हंसकर बोला। इसे अपनी मासूम बीवी पर बहुत हंसी आ रही थी, जिसके दिमाग ने रत्ती भर काम नहीं किया। इसने एक बार ये नहीं सोचा कि अगर कपड़े सूटकेस में नहीं हैं तो हो सकता है कि अलमारी में हो, लेकिन इसमें इसकी भी क्या गलती? इसका रिश्ता भी इतना मजबूत कहाँ था, और इसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि इसके शौहर ने रात को इसके सारे कपड़े अपने कपड़ों के साथ रख दिए हैं। तुम हंस रहा है खान, इसने अफसोस से कहा। और नहीं तो क्या, जो बात तुम कर रही हो इस पर हंसी ही आएगी। बख्त खान ने इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए कहा। तो तुमको क्या लगता है हमारा कपड़ा चोर नहीं लेकर गया? जनान ने पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अपने लबों पर शहादत की उंगली रखकर बख्त खान ने अपने होठों पर ऊद आने वाली मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। इसकी बात पर जनान बिल्कुल खामोश हो गई, ऐसे जैसे तूफान के बाद शांति हो जाती है। बख्त खान इसे खामोशी से देखता रहा और इसकी अगली बात का इंतज़ार करता रहा, लेकिन अगली बात जो इसने कही वो सुनकर तो बख्त खान का दिल किया कि बैट ग्राउंड पर अपना सर देकर मार दे। ये एसपी बख्त आलमगीर खान की बीवी थी, जिसका दिमाग इतना ही चलता था। तुम्हारे घर में जिन तो नहीं है खान? इसके करीब होकर बड़े राज़दाना अंदाज में पूछा गया। इसकी इस बात पर बख्त खान कितने ही लम्हे ऐसे खामोशी से देखता रहा, फिर कुछ सोचकर आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया। बख्त खान के हाँ में सर हिलाते ही जनान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें क्या कह रहा है? इसने बेयकीनी से पूछा। सच कह रहा हूँ। लगता है अब इसने अपना आप तुम पर जाहिर करना शुरू कर दिया है। बख्त खान बड़ी संजीदगी से बोला, इतनी कि जनान लम्हे भर के लिए भी नहीं सोच सकती थी कि वो इससे मजाक कर रहा है। कहाँ रहता है वो? इसकी सब आंखें हैरत से फैल गईं। लोकेशन थोड़ी देता है वो मुझे, अब इसकी मर्जी कहीं भी रहे। बख्त खान ने इसकी फटी आंखों और सफ़ेद पड़ते चेहरे को अपनी हंसी जब्त करते देखते हुए कहा। तुमने इसको यहाँ से भगाने के लिए कुछ नहीं किया? जनान ने खौफ से इधर उधर देखते हुए कहा। ऐसे जैसे इसे लग रहा हो कि वो यहीं कहीं है। बहुत कुछ किया, लेकिन वो यहाँ से जाता ही नहीं। बख्त खान ने कहा। तो अब क्या होगा खान? वो खौफज़दा होकर बोली। कुछ नहीं होगा, हम क्या ही कर सकते हैं? बख्त खान ने गला खंगार कर कहा। तो वो हमारा कपड़ा क्यों लेकर गया? वो खुद से बोली।
شاید اپنی بیوی کے لیے۔ بخت خان نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر کہا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی اور وہ اس کے سامنے ہنسنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی معصوم بیوی کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہنس کر یہ مومنٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے کپڑے اچھے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو تمہارے کپڑے اچھے لگے ہوں، اس لیے وہ لے گیا ہو۔ پھر اپنے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ہمارا دادی ہم کو جنوں کا کہانی سناتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ جن چوری بھی کرتا ہے۔ ہمارا کپڑا جن چوری کر کے لے گیا، اب ہم کیا پہنے گا؟ اب کہ جنان اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر اب بخت خان نے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا بہتر سمجھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی کلائیاں پکڑ کر اس کے چہرے سے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے بخت خان نے پوچھا، ہمارا کپڑا؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، ہم اس دن سے تمہارے کپڑے واپس لے لیں گے۔ بخت خان کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ کیسے؟ وہ حیران ہو کر بولی، اس سے کہیں گے ہمارے کپڑے واپس دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بخت خان نے کہا، لیکن وہ ہے کہاں؟ جنان ڈر کر بولی، یہی ہے۔ بخت خان نے کہا تو جنان ایک دم اس کے چوڑے سینے سے لگ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے خوف سے اپنے سینے میں چھپتا دیکھ کر بخت خان نے ہنس کر کہا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چل دیا۔ دیکھو یہ رہا تمہارا جن۔ آئینے کے سامنے آ کر بخت خان نے کہا تو جنان اور خوفزدہ ہو کر اپنی باہیں اس کے گرد حمائل کر کے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ ارے دیکھو تو صحیح، بخت خان نے ہنس کر کہا، نہیں ہم اسے نہیں دیکھے گا، بس تم اس سے کہہ دو وہ ہمارا کپڑا واپس کر دے۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ میری بات نہیں مانے گا، تمہارے کپڑے ہیں، تم ہی اس سے کہو۔ بخت خان نے کہا تو اس نے آہستہ سے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ میری طرف نہیں، سامنے دیکھو، بخت خان نے کہا تو جنان نے ڈرتے ڈرتے آئینے میں دیکھا، لیکن وہاں اسے اپنے اور بخت خان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ خوف زدہ سی آواز میں بولی، یہ ہے، تو دیکھو کتنا ہینڈسم جن ہے۔ بخت خان نے آئینے میں اپنی طرف اشارہ کیا تو جنان نے حیران ہو کر ایک دم اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر بخت خان کا قہقہا چھوٹ گیا۔ وہ جو بڑی دیر سے اپنے قہقہے پر کنٹرول کر رہا تھا، اب اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جنان کو گود سے اتارا اور اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر جھک کر ہنستا چلا گیا۔ جنان اس کے ہنسنے پر سمجھ گئی کہ بخت خان نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ وہ اس کو ہنستا دیکھ کر اپنی بیوقوفی پر خود پر ملامت کر رہی تھی۔ کہاں ہے ہمارا کپڑا؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولی تو اس کے انداز میں غصہ تھا۔ بخت خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی الماری کی طرف چل دیا۔ الماری کے پاس آ کر اس نے الماری کھول کر اسے دکھایا۔ بخت خان کے کپڑوں کے پاس اپنے کپڑوں کو دیکھ کر جنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تم نے کب کیا؟ اس نے پوچھا۔ رات۔ الماری کے ایک پٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ کیوں؟ جنان نے پوچھا۔ تو اس کے کیوں کے سوال پر بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ہمارا مطلب ہے
ہمارا کپڑا سوٹ کیس میں ہی ٹھیک تھا، اس نے بخت خان کے دیکھنے کے انداز سے ڈر کر کہا۔ اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے تو کیا زندگی بھر سوٹ کیس میں کپڑے رکھو گی؟ بخت خان نے کہا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے سوٹ کیس میں اس کے پرسنل چیزیں بھی تھیں۔ اس کے سوچتے ہی جنان نے حیرت سے بخت خان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر بخت خان نے پوچھا۔ وہ تم نے ہمارا سوٹ کیس سے سارا سامان نکالا تھا؟ اس نے انڈائریکٹلی پوچھا۔ بخت خان نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ بخت خان نے بنا کچھ کہے اسپیس سیور باکس کپڑوں کے نیچے سے نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس میں رکھے اپنے پرسنل یوز کا سامان دیکھ کر جنان گلے تک سرخ ہوئی تھی۔ سرخ ہونے کی وجہ سامان نہیں تھا، بلکہ اس سامان کو بخت خان نے اپنے ہاتھوں سے بڑی ترتیب سے رکھا تھا۔ اپنے سامان کو دیکھ کر جنان نے سائیڈ آئی سے بخت خان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے باکس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ سکتی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بخت خان اس کے پاس آ کر اپنا ایک ہاتھ الماری کے دوسرے پٹ پر اس طرح رکھتے ہوئے بولا کہ جنان الماری اور اس کے ہاتھوں کے درمیان پھنس گئی۔ تم کو پتہ ہے نا، کسی کا پرسنل سامان نہیں چھونا چاہیے، یہ بیڈ مینر ہوتے ہیں، جنان نے کہا۔ کسی کا؟ بخت خان نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی الماری کے پٹ پر رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ جنان اس کے اس طرح جھکنے پر گھبرا گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ الماری کے پٹ سے لگی کھڑی تھی اور دروازے اور دونوں طرف بخت خان کے ہاتھ اس کے حصار باندھے ہوئے تھے۔ کسی کا؟ بخت خان نے دوبارہ پوچھا تو جنان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے نظریں جھکا لیں۔ بخت خان انہیں جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں کی داب لانا اس نازک جان کی بس کی بات نہیں تھی۔ بخت خان نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا، پھر اپنا دایاں ہاتھ الماری کے پٹ سے ہٹا کر اس کے گال پر جھولتی سنہری لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس کر اس کے چہرے پر جھکا۔ جنان کو لگا کہ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے والا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ بخت خان اس کی اس ادا پر مسکرایا اور پھر دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لے کر اس کے کان میں مدھم سے سرگوشی کی۔ تم میری ہو، میری ملکیت ہو، میری بیوی ہو۔ مجھ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں تمہارے سامان کو بھی چھو سکتا ہوں اور تمہیں بھی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بخت خان اس کے کان کے لاک کو چوم کر آہستہ سے پیچھے ہوا۔ اس کی بات پر جنان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ بخت خان کی ایک نظر جنان پر تھی اور جنان کی نظر اس کے چوڑے سینے پر۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ بخت خان نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا اور جھک کر اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ You are mine. I have the most right over you, even more than you. اس کے گال کو اپنے دہکتے لبوں سے چومتے بخت خان نے کہا اور پھر آہستہ سے اس سے الگ ہونے لگا،
لیکن پھر کچھ سوچ کر دوبارہ جھک کر اس کے کان میں میٹھی سرگوشی کی۔ بائی دا وے، سائز بالکل پرفیکٹ ہے، کہہ کر وہ اس سے دور ہوا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جنان جو اس کی غربت، اس کے لمس پر سانس روکے کھڑی تھی، اس کی بے باک بات پر شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کا چہرہ پھٹی کی مانند جلنے لگا تھا۔ بخت خان کے خود سے دور جاتے ہی اس نے گہرا سانس لے کر رخ پھیرا اور تھوک نکل کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے اپنی سانسیں بحال کرنے میں، پھر اس نے اپنے کپڑے نکالے اور اپنے سامان لے کر بنا بخت خان پر ایک نظر ڈالے واش روم میں چلی گئی۔ بخت خان جو اسے مدھی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر دھیرے سے مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ انگیجمنٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بخت خان نے انگیجمنٹ کا فنکشن حویلی کے لان میں ہی کرنے کا سوچا، اس لیے لان میں آج ہی ٹینٹ لگا کر اس کو اندر سے سجایا جا رہا تھا۔ سب کو انویٹیشن بھیجے جا چکے تھے۔ بخت جنان کے گھر والوں کو انویٹیشن دیا ہے؟ دارجی نے بخت خان سے پوچھا، جو ان کے پاس آ کر ابھی بیٹھا تھا۔ ان کے پوچھنے پر بخت خان نے سر جھکا لیا۔ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جواب میں وہ خاموش رہا۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں بخت، جواب دو ہماری بات کا۔ اس کی خاموشی آذر صاحب کو چبھی۔ دارجی مورے نہیں چاہتی کہ ہم جنان کے گھر والوں کو انوائٹ کریں۔ اس نے اپنے کندھے پر پڑی سیاہ شال کو درست کرتے ہوئے کہا۔ اور ایسا کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے دارجی، بخت خان نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، تمہاری ماں اتنی ضدی اور اتنی خود سر کب سے ہو گئی ہے؟ آذر صاحب تھوڑا سخت لہجے میں بولے۔ بخت خان نے ان کے سخت لہجے پر بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ اسے دارجی نے اپنی ماں کے لیے بولے گئے لفظ بری لگے تھے، لیکن وہ ان سے بڑے تھے، وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش رہ کر اس نے اپنی نظر سامنے نظر آ رہے برف سے ڈھکے پہاڑوں پر مرکوز کر لی۔ ابھی فون کرو انہیں اور انگیجمنٹ کا انویٹیشن دو، آذر صاحب نے کہا تو بخت خان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی آپ فون کریں اور انگیجمنٹ کا انویٹیشن دیں، انہوں نے روبدار لہجے میں کہا۔ میرے پاس ان میں سے کسی کا بھی نمبر نہیں ہے، بخت خان نے کہا۔ ہمارے فون سے کرو، انہوں نے کہہ کر اپنا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ داماد تم ہو اس گھر کے، ہم نہیں، آذر صاحب نے کہا تو بخت خان داماد لفظ پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر ان کا فون ان لاک کر کے ان کو دیکھا۔ کس نام سے نمبر سیو کیا ہے؟ دیکھو ایک اسحاق ہے اور ایک علی، جس کا بھی فون ملے ان سے بات کر کے پھر میری بات کرا دو، انہوں نے کہا۔ جب آپ کو ان سے باتیں کرنی ہیں تو بس آپ ہی بات کر لیں، میرا بات کرنا ضروری ہے کیا؟ بخت خان نے کانٹیکٹ میں جا کر سب سے پہلے جنان کے دادا کا نمبر نکالا، کیونکہ اسے جنان کے بھائی علی سے بات نہیں کرنی تھی۔ اس نے نمبر ملایا اور فون کان سے لگا لیا۔ کال جاتی رہی، لیکن سامنے سے فون ریسیو نہیں ہوا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن ایک بار بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ لگتا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے فون نہیں اٹھا رہے۔ فون بند کر کے آذر صاحب کا فون انہیں دیتے ہوئے بخت خان نے کہا۔ دوسرا نمبر بھی ہے، اس پر فون کرو۔
बख्त खान जिस बात से बच रहा था वही बात हो गई। इसे अली से बात नहीं करनी थी। इसे अली से बात नहीं करनी थी, लेकिन अब मजबूरन इसे अली से बात करनी होगी। इसके दादा हमेशा इसकी फर्माबरदारी का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसने अली का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। अली ने दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। सामने से बख्त खान को अली की भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, इसने जवाब दिया तो अली चौंक गया। इसे लगा था अज़हर साहब का फ़ोन है, लेकिन सामने बख्त खान था। कैसे हैं दूल्हा भाई? अली ने पूछा। इसके दूल्हा भाई कहने पर बख्त खान लब भींच कर रह गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बख्त खान ने इसकी बात का जवाब दिए बिना कहा। खैरियत है? जना ठीक है ना? अली ने एक दम पूछा, लहजे में फिक्र थी। हाँ वो ठीक है। मुझे बस ये बताना था कि कल मेरी बहन की एंगेजमेंट है और तुम विद फैमिली इनवाइटेड हो, और बाकी बात तुम्हें दारजी बता देंगे। कहते हुए इसने फ़ोन दारजी की तरफ बढ़ा दिया और खुद उठकर वहाँ से चला गया। फिर अज़हर साहब ने इससे बात की और अहमद साहब से भी, और इन सबको कल एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए इनवाइट किया, जिस पर इन्होंने आने की हामी भर ली। अली एंगेजमेंट का सुनकर बहुत खुश था। फाइनली वो दिन आ गया। इसने खुश होकर सोचा और दिल में पूरा अहद कर लिया कि वो एंगेजमेंट पर ज़रूर जाएगा। बख्त खान कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र बेड पर अपने कपड़े फैलाए खड़ी जनान पर पड़ी। वो बेड पर 3 सूट डाले बारी बारी तीनों को देख रही थी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कंधों पर पड़ी भारी शॉल को उतार कर अपने इसे रॉकिंग चेयर पर डालते हुए बख्त खान ने पूछा। हम कल एंगेजमेंट में इनमें से कौन सा सूट पहने खान? जनान ने पूछा। बख्त खान ने इसके कहने पर इसके सूटों की तरफ देखा। सूट अच्छे थे, लेकिन स्पेशल फंक्शन के हिसाब से नहीं थे। और कोई सूट दिखाओ। बख्त खान ने इसके पास आकर कहा। खान, हम सारे कपड़े पहन चुका है, ये भी एक एक बार पहन लिया है, लेकिन ये इनसे ज़्यादा हैवी है, इसलिए हम इनमें से कोई एक पहन लेगा। तुम इनमें से ही कोई एक डिसाइड कर दो। वो बड़ी सादगी से बोली। तुम युसरा के साथ मार्केट चली जाती, कुछ नया लेकर आती अपने लिए। बख्त खान ने कहा। इसने हमसे जाते हुए कहा था, लेकिन हमने मना कर दिया। इसने तीनों सूट उठाते हुए कहा। क्यों? बख्त खान ने पलट कर इसे देखा, जो अब अलमारी की तरफ जा रही थी। शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं खान, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे जाता? इसने सूट को हैंग करते हुए कहा। बख्त खान ने एकदम इसके चेहरे को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, न इसके लहजे में तंज था, न इसके चेहरे पर इस बात का साया। इसकी बात ने बख्त खान के दिल को जैसे किसी ने इसकी बात ने बख्त खान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पर लिखा होता है। इसकी बात पर बख्त खान के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया हो। इसे एहसास हुआ वाकई इन 2 महीनों में इसने 1 रुपया भी इसके हाथ पर नहीं रखा, न इससे पूछा कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। इसे शर्मिंदगी के एहसास ने आ घेरा। तुमने भी हेल्प नहीं किया खान। कोई नहीं, हम कुछ भी पहन लेगा, कहते हुए बेडशीट चेंज करने लगी। अपनी चादर ओढ़ो, हम शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। बख्त खान की बात पर जनान के चलते हाथ रुक गए। क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ अपनी चादर ओढ़ो, हम शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। क्यों?
जनान ने बेडशीट को वहीं छोड़कर पूछा। मेरे पास तुम्हारे इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। कपड़े चेंज करो, चादर ओढ़ो और मेरे साथ चलो, बख्त खान ने कहा। लेकिन खान, तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? बख्त खान एकदम तेज लहजे में बोला तो जनान ने एकदम इस बात में सर हिला दिया। सुन लिया है तो जाओ, मैं कह रहा हूँ सुन लिया है तो जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो, बख्त खान ने कहा। तो वो जल्दी से अलमारी से कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई। फिर बड़ी सी चादर ओढ़कर एकदम इसके सामने आकर खड़ी हो गई। बख्त खान ने इसे देखा, फिर रॉकिंग चेयर पर पड़ी अपनी चादर उठाकर अपने कंधों पर डाली और इसका हाथ पकड़कर कमरे से निकल गया। कहाँ जा रहे हो तुम? ज़र बीबी ने बख्त खान को जनान का हाथ पकड़कर बाहर जाते देखकर पूछा। पीछे से आवाज़ देकर पूछा। इनकी आवाज़ पर वो दोनों रुक गए। जनान को शॉपिंग कराने जा रहा हूँ मोरे, बख्त खान ने पलटकर जवाब दिया। क्यों? इन्होंने पूछा। क्योंकि कल मेरी इकलौती बहन की एंगेजमेंट है, इसलिए, बख्त खान ने कहा और इसका हाथ पकड़कर हवेली से निकल गया। इसके निकलते ही ज़र बीबी गुस्से से अपने कमरे में आ गई। तुम हमको शॉपिंग पर क्यों ले जा रहा है? हम इसमें से ही कुछ पहन लेता। जनान ने खामोशी से ड्राइविंग करते हुए बख्त खान को देखते हुए कहा। बख्त खान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से ड्राइविंग पर फोकस कर किए रखा। इसके कोई जवाब न देने पर जनान ने आगे से इससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सीट की पुश्त से टेक लगाकर चोर नज़रों से इसे देखने लगी। 1 घंटे में वो दोनों लाल चौक में मौजूद थे। तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? गाड़ी पार्क करके इसने पूछा। हाँ, जनान ने सीट बेल्ट खोलते हुए जवाब दिया। मतलब खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है, बख्त खान ने कहा और गाड़ी से निकल गया। जनान भी गाड़ी से निकल गई थी। बख्त खान ने इसके पास आकर इसका हाथ थामा और बाजार की तरफ चल दिया। जनान खामोशी से इसके साथ चल रही थी। इसने अपना आधा चेहरा चादर में छुपाया हुआ था। इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। इसके साथ चलते हुए जनान बार बार इसे देख रही थी। बख्त खान ने सफ़ेद रंग का गर्म कुर्ता पजामा पहना हुआ था और काली शाल कंधों पर डाली हुई थी। पैरों में पेशावरी जूते पहने हुए थे। वो इस रूप में इतना प्यारा लग रहा था कि जनान की नज़र इस पर से हट ही नहीं रही थी। नदीदों की तरह मत देखो, तुम्हारा ही हूँ, बख्त खान ने जनान के खुद को यूं देखने पर कहा। वो गाड़ी में भी इसकी नज़रों को महसूस कर चुका था। बख्त खान के कहने पर जनान ने एकदम अपना सर झुका लिया। होठों पर आप ही आप मुस्कुराहट उभर गई। बख्त खान इसे लिए एक डिज़ाइनर के आउटलेट पर आया। मुझे तुम्हारी पसंद का नहीं पता। तुम्हें जैसे कपड़े लेने हैं तुम अपनी पसंद से ले सकती हो। अंदर आकर बख्त खान ने कहा। हम क्या पसंद करें खान? तुम ही कुछ पसंद कर दो, हम तुम्हारी पसंद का पहन लेगा। इसने हैंगर में लटके ड्रेसेस डिज़ाइनर आउटफिट को देखते हुए कहा। मैं, बख्त खान ने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुम हमारे लिए पसंद कर दो, हम तुम्हारी पसंद का पहन लेगा। जनान ने फिर कहा। ठीक है, कहकर बख्त खान ने इसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करनी शुरू की। इसे फ्रेंच रोज़ और आइसबर्ग कलर की एक अनारकली फ्रॉक पसंद आई। ये कैसी लग रही है? बख्त खान ने इससे पूछा। बहुत अच्छी, जनान ने सताइशी नज़रों से इस ड्रेस को देखते हुए कहा।
ٹھیک ہے پھر ہم یہ لے لیتے ہیں، بخت خان نے کہا۔ خان پہلے ٹرائی تو کرنے دیجیے، ہم کو کیا پتا کہ یہ ہماری فٹنگ کا ہے یا نہیں۔ جنان نے بخت خان کے پاس آ کر کہا، میں سب چیز دیکھ چکا ہوں، یہ تمہاری ہی فٹنگ کی ہے۔ بخت خان نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ بخت خان نے اسے انگیجمنٹ میں پہننے کے لیے ڈریس دلائی، اور صرف یہی نہیں، اس نے کافی سارے گھر میں پہننے کے لیے بھی اور صرف یہی نہیں، اس نے کافی سارے گھر میں پہننے کے لیے بھی کپڑے دلائے، کافی سارے فٹ ویئرس اور میک اپ کا سامان بھی دلایا۔ آخر میں اس نے ایک خوبصورت ٹرکش ڈیزائن کا گولڈ سیٹ بھی اس کو لے کر دیا۔ وہ نانا کرتی رہی، لیکن بخت خان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ساری شاپنگ کر کے وہ لوگ واپس حویلی جا رہے تھے۔ تم یہیں کھڑی رہو، میں گاڑی یہیں لے کر آتا ہوں، کہتے ہوئے بخت خان سارے شاپرز لے کر گاڑی کی طرف چل دیا۔ سارے شاپر گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنان ایک طرف کھڑی بخت خان کو ہی دیکھ رہی تھی، جب اس کے سامنے ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ جنان نے پہلے تو اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اس کا نام لینے پر جنان نے اس کی طرف دیکھا۔ سامنے موجود شخص کو جنان نے حیرت سے دیکھا۔ کچھ لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں، لیکن جیسے ہی جنان اسے پہچانی، اس کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اتر آئی۔ سامنے وہی شخص موجود تھا جس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ بخت خان اپنی گاڑی جنان کے پاس لے کر آیا، لیکن اسے کسی شخص کو یوں دیکھتا پا کر وہ اپنی گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ بخت خان نے جنان سے پوچھا۔ جنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، جنان نے کہا۔ تو پھر ایسے کیوں کھڑی ہو؟ اور یہ کون ہے؟ بخت خان نے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو دیکھنے میں کافی خوش شکل تھا۔ میں کون ہوں یہ چھوڑیں، آپ بتائیں، آپ اپنا بتائیں، آپ کون ہیں؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ بخت خان نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے جنان کو اپنے پیچھے کیا اور دونوں کے بیچ کھڑا ہو کر اس لڑکے سے پوچھا۔ انداز میں واضح غصہ تھا۔ اوہ، تو آپ ریپلیسڈ گروم ہیں؟ اس لڑکے نے بخت خان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ ریپلیسڈ گروم ہیں؟ اس لڑکے نے بخت خان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ریپلیسڈ گروم، ریپلیسڈ گروم سن کر بخت خان کے دماغ کی رگیں پھول گئیں۔ تم کون ہو؟ بخت خان نے غصے سے گھبرا کر پوچھا۔ میں آپ کی بیوی کا ایکس منگیتر ہوں۔ اس لڑکے نے بخت خان کے پیچھے کھڑی جنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دیکھنے پر جنان پوری طرح بخت خان کے پیچھے چھپ گئی۔ جنان کے اس طرح چھپنے پر اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس شخص نے جنان کو اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ اس شخص کی نظریں بخت خان کے پیچھے ہی تھیں۔ اس لڑکے کو اپنے پیچھے دیکھتے بخت خان نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ نظر ہٹاؤ میری بیوی پر سے، اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا۔ پوری قوت سے اس کے جبڑے کو کھینچتے ہوئے بخت خان نے شیروں کی طرح غرا کر کہا۔ آنکھیں خون چھلکانے کو تیار تھیں۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، اور کل ایپیسوڈ نیکسٹ ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔